ایک مکالمہ ہے، بچیاں اس کی تیاری کر لیں۔ اریبہ، فضل رب اور ان کی ساتھیاں، جو مکالمہ پردے کے اوپر ہے، یہ تمام بچیاں اسٹیج کے اوپر آ جائیں، اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم امی، خالہ اور ان کی بیٹیاں آئی ہیں۔ کیا باجی آئیے آپ لوگ اندر آئیے۔ السلام علیکم باجی، آئیے اندر آئیے۔ اف کتنی گرمی۔ بیٹھیے، آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں نا، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے پانی منگاتی ہوں۔ عائشہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ جی امی لا رہی ہوں۔ خالہ کے گھر والے کتنی چیپ اور اولڈ فیشن ہے، ڈریسنگ سینس اور سوچ بھی وہی ہے، اور ہم کو زمین پر بٹھائے ہیں۔ ان کے گھر میں تو چیئر اور صوفے بھی نہیں ہے، ہمیں زمین پر بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور یہاں تو اے سی بھی نہیں ہے، ہمیں اتنی گرمی لگ رہی ہے۔ تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ خالہ کے بارے میں کوئی ایسے بولتا ہے؟ آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بیٹھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رہی بات ڈریسنگ کی، تو آپ لوگوں نے کیسے لباس پہن رکھے ہیں؟ ہم اور کیا پہنے؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ آج کل کا فیشن ہے؟ اللہ کے لیے ایسے لباس پہننا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کو ایسے لباس پسند نہیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے؟ او ہیلو، تم کون ہوتی ہو ہمیں سمجھانے والی؟ مائی لائف مائی رولز، تم ہم پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتی۔ اور ویسے بھی شرم تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، اس میں لباس کا کیا لینا دینا؟ دیکھیے، یہ ہماری مرضی نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھنے کا حکم صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہے، اور پردہ صرف آنکھوں کا ہی نہیں بلکہ پورے جسم کا پردہ ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی فرما دیجئے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر برقع اور چادریں ڈال لیا کرے۔ اور ویسے بھی نہ ہی یہ جسم ہمارا ہے اور نہ ہی یہ روح، ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا غلط استعمال۔ اور ویسے بھی لباس جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جسم کی نمائش کرنے کے لیے۔ چلو تم ہمیں یہ نہ سمجھاؤ ہمیں کیا پہننا ہے اور کیا نہیں۔ ہماری آنکھوں میں بہت شرم ہے اور ہمیں اپنے لباس سے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری باتیں بھی ٹھیک ہے، لیکن پردے کا حکم صرف آنکھوں کا ہوتا تو اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کیوں پردہ کرتی؟ لیکن پردے کا حکم انہیں بھی تو تھا نا، کیا ہم سب کی نظریں ان سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں؟ ارے پہلے تم اپنے آپ پر نظر ڈالو، تمہاری زندگی میں کتنی پابندیاں ہیں اور ہم اتنی آزادی سے جی رہے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، کیا یہ حق ہے تمہیں؟ نہیں نا، تم تو اس پردے کی وجہ سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتی۔ آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے، بلکہ ہم ضرورت پڑنے پر پردے کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتوں کو چار دیواری میں رہنے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور وہی عورتیں جنتی ہے۔ اور دنیا میں تم جس بدن کی نمائش کرتی ہو وہی بدن جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور تم سب اتنا پردہ کیسے کر لیتی ہو؟ ہم سے تو معمولی سی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، جہنم کی آگ کی تپش ایسی ہے کہ اگر اس آگ سے نکال کر تمہیں دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو بھی تم چین کی نیند سو سکو گی، اور تم سے یہ معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور خوف ہوگا تو اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اور جب تک عورت کا سطر ڈھکا نہ ہو تو فرشتے بھی اس کے قریب نہیں آتے۔ تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن اس دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اور پردے کا حکم صرف مسلمان عورتوں کو ہی کیوں؟
کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی پردے میں محفوظ ہوتی ہے، جیسے سیپ میں موتی اور مکمل میں ہیرا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہو یا پھر کوئی سامان ہو تو ہم اسے کتنے حفاظت سے رکھتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی ہمیں بھی اپنے جسم کو ویسے ہی پردے میں محفوظ رکھنا ہے۔ اور اسلام میں اللہ نے جتنی عزت ہم مسلمان عورتوں کو دی ہے اتنی کوئی اور مذہب میں نہیں، اور ہم تو اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ ہاں، ہمیں تمہاری باتیں اچھی لگی اور سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، یہ سب بچیاں تمہارے گھر پر کیا کر رہی ہیں؟ اللہ، اتنی چھوٹی بچیاں بھی اسکارف لگا کر بیٹھی ہے اور ہمیں اتنی گرمی ہو رہی ہے۔ یہ بچیاں یہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہے، یہاں ہم ان کو دین اور دنیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم ان کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اس پر عمل کرے۔ اب انشاءاللہ ہم سب پردے کا اہتمام کریں گے اور اپنی بہنوں کو بھی پردے کی تعلیم دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، ہم سب مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔